أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کو عزت دو. ہماری درس گاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درس گاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنیں رودات ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنیں رودات ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک رودات میں یہ مرکز رودات ہوتے ہیں. ہر ایک رودات میں یہ مرکز رودات ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کے ہر راہ کو روشن. یہی رکھتے ہیں شہر علم کے ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد رہتے ہیں. برستے ہیں یہ بارش کی طرح پیاسی زمینوں پر. برستے ہیں یہ بارش کی طرح پیاسی زمینوں پر. انہی کی فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. صدر علی وقار، آج اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کے باعث ہم اس دنیا میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں، اور وہ شخصیت ہے استاد. وہ استاد وہ ہستی ہے جو ہمیں لکھنا، پڑھنا اور بولنا تو سکھا دیتے ہیں، لیکن ان الفاظوں کا استعمال کبھی ہم ان کی عزت و تکریم کے لیے نہیں کرتے. صدر علی وقار، بلکہ ہر گزرتا لمحہ ہمیں اپنے استادوں کے نام بلا دیتے ہیں، اور ایک چند خوشگوار یادیں رہ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بھی گنگلانے لگ جاتے ہیں. اور جس کو صاف کرنے کے لیے نہ آپ کے پاس فرصت ہے نہ میرے پاس فرصت ہے، ہم ان آئینوں کے پیچھے چھپے ہوئے ان چہروں کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری حیات روشن ہے. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی سند ہے روح انسانی. استاد وہ ہستی ہے جو گمان کو یقین میں ڈالتا ہے، جو پتھروں سے ہیرے تراشتے ہیں، جو چشمے بصارت کو نگاہ بصیرت عطا کرتے ہیں، جو فکر و نظر کے اندھیرے کو اجالتا ہے اور سوچ کی شبوں میں سورج نکالتا ہے. استاد وہ ہستی ہے جس کے لہجے میں مٹھاس، نگاہوں میں شفقت اور رویے میں پیار ہوتا ہے. وہ استاد کہلاتے ہیں. استاد وہ ہستی ہے جو اپنے ہاتھوں میں جھکنے لیے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتا ہے، یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنے کرنوں کو گن کے رکھ لے. یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنے کرنوں کو گن کے رکھ لے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. صدر علی وقار، انسان جس سے بھی کچھ سیکھے اس کا احترام فرض ہے. اگر سیکھنے والا سکھانے والے کا احترام نہیں کرتا تو وہ علم محض ایک رٹا ہے. علم چاہے
کسی بھی نوعیت کا ہو اس کے سکھانے والے کا احترام جب تک دل کی عطا کی گہرائیوں سے نہیں ہوتی وہ علم نہ علم بن سکے گا، وہ علم نہ گلزار بن سکے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو معلم کہا۔ آپ کے صحابہ کرام آپ کا بے حد احترام کرتے تھے جس کی پوری تاریخ بشریت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ رہبر دیے، ہمدم دیے، غمخوار ہمارے، رہبر دیے، ہمدم دیے، غمخوار ہمارے، استاد یہ قوم کے ہے معمار ہمارے، استاد یہ قوم کے ہے معمار ہمارے۔ دوستو، احترام استاد ایک عظیم جذبہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے چاہے مجھے آزاد کر دے۔ حضرت علی جیسے عظیم شخصیت جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب باب علم اپنے اساتذہ کا احترام کر رہے ہیں تو ہم پر بھی فرض ہے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ ارشاد کرام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے استاد کی حیثیت روحانی باپ کی سی ہے، اس کا احترام شاگردوں پر اتنا ہی فرض ہے جتنا سگے باپ کا اپنے اولاد پر ہے۔ جناب صدر، عظیم انسان کے دل میں اپنے اساتذہ کے لیے بے پناہ جذبات ہوتے ہیں اور یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ ہمارے سامنے تو ویسے بے شمار مثالیں موجود ہیں لیکن یہاں چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ سکندر اعظم اپنے اساتذہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ کسی نے ان سے ان کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا میرے باپ مجھے آسمان سے زمین پر لے آئے اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گئے۔ میرے باپ باعث حیات فانی ہے، میرا استاد معجزہ حیات جاویداں۔ میرا باپ میری روح میرے جسم کی پرورش کرتا ہے اور میرا استاد میری روح کی پرورش کرتا ہے۔ صدیہ وقار ایک اور مثال، ایک دفعہ ابن انشا ٹوکیو کی یونیورسٹی میں مقامی استاد سے گفتگو میں مصروف تھے۔ ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے سے گزرنے والے طلبہ اچھل اچھل کر گزر رہے تھے تو ابن انشا نے اپنے استاد سے سوال کیا ہمارے پیچھے سے گزرنے والے ہر طلبہ اچھل اچھل کر کیوں گزر رہے ہیں؟ تو ٹوکیو یونیورسٹی کے مقامی استاد نے جواب دیا سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمارا سایہ ہمارے پیچھے بن رہا ہے اور یہاں سے گزرنے والے طلبہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاؤں ہمارے سائے پر پڑے۔ یہ قوم کیوں نہ ترقی کرے جو اپنے اساتذہ کے سائے کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں استاد کا احترام اس کے عہدے اور گریڈ سے منسلک ہے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کچھ اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسے والوں کی تگودو، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کندو دماغ اپنے زمانے کے ہے پیرو، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، یہی زندگی کا ماحصل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔